الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، آج کی ہماری یہ نشست ہم سب کی تنظیم دعوت الحق بنارس کے زیر اہتمام اور زیر انتظام منعقد ہو رہی ہے۔ تنظیم کے اغراض و مقاصد میں اصلاح معاشرہ اور اسلامی عقائد اور نظریات سے متعلق اور خاص طور سے جماعت حق اہل سنت والجماعت کے نظریات اور اصول سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ اور اہل سنت والجماعت کے نظریے اور متفقہ عقیدے کے خلاف اٹھنے والی آواز فتنوں کو دبانے کی کوشش کرنا اور اپنی عوام کو اپنے صحیح عقائد و نظریات سے واقف کرانے کی کوشش کرنا، یہ ہماری تنظیم دعوت الحق کے اغراض و مقاصد میں سے ہے۔ اور کچھ نہ کچھ ان پر ٹوٹا پھوٹا صحیح، کمی کوتاہی کے ساتھ ہی صحیح ہمارے ساتھی اس پلیٹ فارم کے تحت متحرک رہتے ہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کی، ہم فضلاء کی اور بعد میں آنے والے بھی فضلاء کی کوشش کر کے، بات چیت کر کے ان کو اپنے اس پلیٹ فارم سے جوڑ کر ان کی بھی ذہن سازی، افراد سازی اور ان کی صلاحیت کو زنگ لگنے سے بچانے اور نکھارنے کی کوشش کی جائے۔ اس پر بھی ماضی میں کام ہوا بھی ہے اور ادھر بھی کچھ نہ کچھ ہوا ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ اپنی کاہلی کی بنا پر غفلت کر جاتے ہیں۔ آج کی یہ نشست اسی عظیم مقصد کے تحت ہے کہ ہم سب اب آپس میں باہم مذاکرہ کر کے اپنی ذہن سازی کریں، اپنے ذہن کو آمادہ کریں اور اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ اصول و عقائد اور نظریات ہیں وہ ہمارے سامنے مذاکرے کی شکل میں ایک بار پھر ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ باطل کی دعوتوں کو سمجھنا اور اپنے اصول اور اپنے برحق اور متفقہ قواعد کی روشنی میں ان کا باطل ہونا ثابت کرنا ہمارے لیے بھی بتوفیق الہی ممکن ہو سکے۔ اسی مقصد کے تحت یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اب بلا کسی تمہید کے براہ راست اصل مدعا شروع کیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور مذہب اسلام کے اندر بھی چونکہ فرمان نبوی کے مطابق مختلف گروہ اور فرقوں کا بننا تھا،
ان گروہ اور فرقوں میں سے اس حق اور ناجی جماعت اور گروہ سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور جس جماعت اور گروہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات یافتہ جماعت قرار دیا ہے۔ مشہور حدیث ہے، ترمذی شریف کی ہے، مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرقت بنو اسرائیل علی 72 ملتا وتفترق امتی علی 73 ملہ، کہ بنو اسرائیل 72 گروہ کے اندر، 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے، اور میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ اور ایک فرقہ کے۔ قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے سوال فرمایا کہ وہ کون جماعت ہوگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ اور وہ جماعت نجات یافتہ ہوگی، جہنم میں نہیں جائے گی، جو اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی ہوگی۔ یہ اس حدیث سے ایک بہت بڑی چیز اور ایک بہت بڑی بات مستنبط کی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ اس امت میں 73 فرقے اور جماعتیں بنیں گی، اور 72 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ان میں سے ایک ناجی اور کامیابی پانے والا ہوگا، جہنم سے چھٹکارا پانے والا ہوگا۔ اتنی بڑی بات اور عقیدے کے درجے کی یہ بات ہے، اور یہ اس حدیث کی بنیاد پر کہی جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ یہ حدیث متواتر درجے کی ہے، اور اصول کوئی قاعدہ کلیہ، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ فقہی مسائل کو مستنبط کرنے کے اصول ہو اور قاعدے ہو، وہ متواتر درجے کے دلائل سے مستنبط ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ جو بات کہتے ہیں ہمارے اکابر کہ یہ امت 73 گروہ میں بٹے گی اور صرف ایک ہی فرقہ اہل سنت والجماعت نجات یافتہ ہوگا، اس بنا پر کہ یہ حدیث متواتر درجے کی ہے۔ علامہ بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کے اندر تفصیل سے بحث کر کے اس حدیث کا متواتر ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ حدیث مختلف طرق سے منقول ہے۔ اس روایت کے اندر تھا کہ کلہم فی النار، طبرانی کی ایک روایت کے اندر ہے کلہم علی الضلالہ الا السواد الاعظم، 72 فرقوں میں سب کے سب گمراہی پر ہوں گے۔ ہمارے بعض ساتھی اہل سنت والجماعت کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں، نام بنام لے کر پوچھتے ہیں کہ فلاں جماعت کو ہم کیا کہیں گے۔ ابھی کل ہی طالب بھائی جو للہ پورہ کے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اہل حدیث جماعت کو کیا کہا جائے گا؟ میں نے کہا کہ اس کو گمراہ کہا جائے گا۔ کہا اس کی کوئی دلیل ہے؟ میں کہا حدیث کے اندر دلیل موجود ہے، بلا شبہ وہ گمراہ ہیں، اور اتفاق سے اس سے پہلے اس روایت پر نظر پڑ چکی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلہم علی الضلالہ، سب کے سب گمراہی پر ہوں گے، سوائے اس کے، سوائے سواد اعظم کے، بڑی جماعت کے۔ اور سواد اعظم کون ہے؟ صحابہ نے سوال کیا ومن السواد الاعظم یا رسول اللہ، سواد اعظم کون لوگ ہیں اللہ کے رسول؟ قال، آپ نے فرمایا من کان علی ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی کے جملے کے اندر اس کے مفہوم میں جو ذرا سی پوشیدگی اور پیچیدگی تھی، طبرانی کے اس جملے نے اس کو اور واضح کر دیا۔ من کانا، وہ لوگ سواد اعظم کہلائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے۔ سواد اعظم کی جو عام طور سے معنی اور مفہوم ذہن میں آتا ہے کثرت افراد، اب اس سے ایک آدمی کبھی شبہے میں پڑتا ہے کہ ہم فلاں علاقے میں ہیں، وہاں تو ہم اقلیت میں ہیں، وہاں تو کثرت بریلویوں کی ہے، بدعتیوں کی ہے، تب تو ہم سواد اعظم نہیں ہوئے۔ تو وہ سواد اعظم کا صحیح مفہوم نہ سمجھنے کی بنا پر وہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں سواد اعظم تعداد کی بنیاد
اور تعداد کو معیار نہیں قرار دے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے من کان علی ما انا علیہ و اصحابی، جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، چاہے وہ اپنی بستی میں تنہا ایک فرد کیوں نہ ہو، وہ سواد اعظم ہیں اور وہ نجات یافتہ جماعت کے فرد ہیں، وہ نجات پانے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح اور بھی متعدد احادیث کے اندر اہل سنت والجماعت کا جماعت حق ہونا، 73 فرقوں میں ناجی جماعت ہونا، نجات یافتہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ دو لفظ کا مجموعہ ہے جو من کان علیہ و اصحابی سے، من کان علی ما انا علیہ و اصحابی سے بھی مفہوم ہوتا ہے۔ ایک اہل السنہ جو ما انا علیہ کا مصداق ہے، اور دوسرا والجماعہ جو اصحابی کا مصداق ہے۔ تو اہل سنت وہ لوگ جو سنت کا اتباع کرنے والے ہیں، سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے والے ہیں، جس کے اندر خلفائے راشدین کی سنت بھی اللہ کے نبی کے فرمان کی وجہ سے شامل ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس حدیث کی بنا پر اہل السنہ کے اندر سنت کے اتباع اور پیروی کرنے والے لوگ داخل ہیں۔ اہل السنہ اس کا مفہوم علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے، ان السنۃ تتضمن للنص والجماعہ تتضمن الاجماع، فاہل السنہ والجماعہ هو المتبعون للنص والاجماع۔ سنت کا لفظ یہ مشتمل ہے نصوص کو، نصوص شرعیہ، خواہ وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وہ فرمان رسول کی شکل میں ہو یا وہ سنت خلفائے راشدین کی شکل میں ہو، یہ سنت کے مفہوم کے اندر داخل ہے۔ تو اہل السنہ ان سب کو ماننے والے ہوئے، اور والجماعہ اجماع صحابہ اور اجماع امت، لہذا اہل سنت والجماعت وہ ہوئے جو سنت رسول اللہ یعنی نصوص شرع، جس کے اندر قرآن، احادیث پیغمبر، سنت خلفائے راشدین، یہ تینوں چیزیں شامل ہیں۔ اور والجماعہ یعنی اہل الجماعہ وہ لوگ جو اجماع صحابہ اور اجماع امت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ چکی ہے کہ یہی اہل سنت والجماعت جماعت حق اور جماعت برحق ہے، نجات یافتہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جماعت اور یا کسی بھی جماعت سے وابستگی یہ ناکامی کی ضامن ہے۔ کامیاب وہ انسان نہیں ہو سکتا جو اہل سنت والجماعت سے کٹ کر، ان اصول اور بنیاد سے کٹ کر نصوص شرع، جس کے اندر قرآن، سنت اور سنت خلفائے راشدین اور اجماع صحابہ اور امت جو الجماعہ کے لفظ کے اندر شامل ہے، ان سے ہٹ کر جو جماعت بنے گی، جو گروہ ہوگا، وہ نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب اس زمانے کے اندر اہل سنت والجماعت کون لوگ ہیں، کن کو کہا جائے؟ تو علامہ احمد ابن محمد طحطاوی، جن کا در مختار پر حاشیہ ہے، ان کا یہ کلام حضرت مرحوم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں علامہ طحطاوی، علیکم معاشر المؤمنین باتباع الفرقۃ الناجیۃ المسماۃ باہل السنۃ والجماعہ، اے مومنوں کی جماعت، تمہارے ذمہ اس جماعت کو اور اس گروہ کو لازم پکڑ لینا ہے جس کا اس ناجی اور نجات پانے والے فرقے اور گروہ کو لازم پکڑنا ہے تمہیں، جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ وَهَذِهِ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ قَدِ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ فِي مَذَاهِبَ أَرْبَعَةٍ، اور یہ ناجی جماعت جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، وہ آج اب علامہ طحطاوی کہہ رہے ہیں، یہ 1231 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور اپنے زمانے میں یہ کہہ رہے ہیں تقریباً 13ویں صدی کے شروع میں، کہ آج فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت چاروں مذاہب کے اندر جمع ہو چکا ہے، منحصر ہو چکا ہے۔ اہل سنت والجماعت جن نظریات اور مجموعے کا نام ہے، وہ چاروں مسالک کے اندر، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان کے اندر جمع ہو چکا ہے۔
اب ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے نظریے کا کوئی ایسا عنصر باقی نہیں رہا کہ اس کو کوئی اور جماعت اپنے اندر لے سکے۔ جو کچھ تھا سب ان کے اندر سمو گیا، لہذا یہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ان کے علاوہ اب اگر کوئی ان سے ہٹ کر ہو اور وہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس کا دعویٰ غلط ہوگا۔ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب کے اندر یہ ناجی فرقہ جمع ہو چکا ہے، اور وہ چاروں جماعت کون ہیں؟ کہہ رہے وہم الحنفیون والمالکیون والشافعیون والحنبلیون رحمہم اللہ۔ آگے کہہ رہے ومن کان خارجا من هذه الاربعۃ فی هذا الزمان، اور جو اس زمانے میں ان چاروں سے خارج ہوگا، نہ تو اس کا تعلق حنفیہ سے ہے، نہ اس کا تعلق مالکیہ سے ہے، نہ شوافع سے، نہ حنابلہ سے، وہ ان میں سب سے خارج ہے، کہہ رہے کہ فہو من اہل البدعۃ والنار، تو وہ گمراہ بدعتی اور جہنمی ہے۔ یہ علامہ طحطاوی کہہ رہے جنتی اور ہدایت یافتہ اب صرف وہی ہے جو چاروں مسالک میں سے کسی ایک کا مقلد اور اس کا پابند ہے، جو اس سے باہر ہے وہ بدعتی اور خارج ہے۔ اور علامہ طحطاوی کی اس کلام کو اولاً تو اس کلام کے اول کہنے والے نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی شروع زمانے سے فقہائے امت کا، مجتہدین کا عملاً اور قولاً یہی نظریہ رہا ہے، اور مذاہب اربعہ کے مدون ہونے کے شروع زمانے میں بھی اسی میں سے کسی ایک کی اتباع کو عوام الناس پر لازم قرار دیا جا چکا ہے۔ اور پھر علامہ طحطاوی کے بعد بھی کسی نے ان کے اس کلام سے ان لوگوں میں سے جن کے اجماع کا، جن کے علم کا اعتبار کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں میں سے کسی نے ان کے اس بات سے اختلاف نہیں کیا ہے۔ اسی طرح بعد کے زمانوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے میت و دروس، 100 علوم و فنون پر مشتمل 100 اسباق کی شکل میں ان کا ایک نایاب اور مختصر انتہائی قیمتی رسالہ ہے، دریا بکوزہ کا حقیقی مصداق ہے، جس میں 95واں سبق ہے الدرس الخامس والتسعون فی المذاہب المنتحلۃ الی الاسلام فی زماننا۔ سبق نمبر 95 کہہ رہے ان مذاہب کے بیان میں جو ہمارے زمانے میں اسلام کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام سے منسوب کرتے ہیں، ان کے تعارف کے بارے میں سبق نمبر 95 مختصر سا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر تفصیل بیان کیا ہے کہ جتنے ہمارے زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے یا اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان میں اہل حق بھی ہیں، اہل اہوا بھی ہیں، اہل بدعت بھی ہیں۔ اہل حق کا تعارف کرا رہے ہیں کہ اہل حق منہم اہل السنہ والجماعہ، اہل حق میں سے کہہ رہے اہل سنت والجماعت ہے۔ المنحصرون باجماع من يعتد بهم في الحنفیۃ والشافعیۃ والمالکیۃ والحنابلہ، اہل حق میں سے کہہ رہے اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ منہم کے لفظ کے اندر علامہ تھانوی کا یہ من تبعیض کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اہل حق کے مختلف افراد میں سے ایک فرد اہل سنت والجماعہ ہے، یہ من بیانیہ ہے، یہ تبعیض کے لیے نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کہہ رہے معتبر علماء کے اجماع کی بنیاد پر یہ منحصر ہیں حنفیت، شافعیت، مالکیت اور حنبلیت کے اندر۔ منحصر کا مطلب کہ اس کے باہر اس کے کوئی افراد نہیں پائے جائیں گے۔ جو بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا اس کا تعلق ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا، یا ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جو وابستہ ہوگا وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا۔ جو ان میں سے کسی سے رشتہ نہ رکھے، کسی ایک کی پیروی نہ کرے اور وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ علامہ تھانوی کہہ رہے کہ بے اجماع من یعتد بہم، معتبر علماء کے جن کے اجماع کا اعتبار ہے، ایسے لوگوں کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ حنفیت، شافعیت اور مالکیت و حنبلیت ان چار مسالک اور مذاہب کے اندر اہل سنت والجماعت منحصر ہے، اس کے باہر اس کے افراد پائے نہیں جا سکتے۔ تو ہمیں یہ بات بالکل ذہن کے اندر بیٹھا لینی ہے کہ اسلام کے 73 فرقوں میں سے ہمیں اہل السنہ والجماعہ ہونا ہے، یعنی ہمیں نص شرعی، قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کی پیروی کرنا ہے، اور اجماع صحابہ و اجماع امت کو اپنانا ہے، یہی اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور جب آپ دیکھیں گے تو چاروں مذاہب کے اندر یہی ہوتا ہے،
چاروں مذاہب کے ائمہ اور مجتہدین جب مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو یا تو وہ قرآن سے لیتے ہیں یا سنت نبویہ سے لیتے ہیں یا خلفائے راشدین سے یا اجماع صحابہ اور اجماع امت سے۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان دلائل میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہو۔ تو جو ان چاروں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہو وہی اہل سنت والجماعت کہلاتا ہے۔ اب اہل سنت والجماعت کے نظریات تفصیلی ظاہر ہے کہ وہ اس مجلس کا موضوع نہیں ہے اور اس کے لیے الگ وقت درکار ہے۔ اس وقت بنیادی طور پر ان کے ہمیں اصول اور منہج یعنی طریقہ استنباط کو بتلانا ہے۔ یہ چاروں مذاہب جو اہل سنت والجماعت کے ٹائٹل کے اندر ایک ہیں، ان سب کا عقائد اور فروعی مسائل کے اندر مسائل کو استنباط کرنے کے طریقے اور منہج ہیں۔ چاروں کے چاروں متفق ہے اس بات پر کہ اسلام کے اصولی اور عقائد کے مسائل، اسی عقائد کو ہی اصول کہا جاتا ہے، اصول اور عقائد کے مسائل جن سے مستنبط کیے جاتے ہیں جن دلائل سے، وہ تین قسم کے ہیں: قرآن، سنت متواترہ اور اجماع امت۔ عام طور سے ادلہ اربع وہ فروعی مسائل کے لیے ہیں، اصولی اور عقائد کے مسائل صرف انہی تین دلائل سے مستنبط ہوتے ہیں، اس لیے کہ عقائد کی بنیاد متواتر دلیلوں پر ہوتی ہے اور قرآن متواتر ہے، اس لیے عقیدے کا ثبوت بلا شبہ قرآن سے ہوگا، اور احادیث پیغمبر میں تمام احادیث متواتر نہیں ہیں، اس لیے اس میں کہا جاتا ہے کہ احادیث متواترہ، بعض اس میں احادیث متواترہ ہیں، بعض احادیث مشہورہ ہیں، بعض اخبار احاد ہیں۔ تو عقائد کا ثبوت، اگر کوئی عقیدہ اور اس کی دلیل اگر ہمیں قرآن سے نہیں ملتی ہے تو پھر ہمیں متواتر احادیث اور متواتر سنت سے اس کی دلیل ملے گی، کوئی عقیدہ اس سے استدلال کیا جائے گا، خبر مشہور سے یا خبر واحد سے عقیدے کا استنباط نہیں ہوتا۔ اسی طرح اجماع صحابہ یہ بھی متواتر ہے، اس لیے اس سے بھی عقیدے کا ثبوت ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ اجماع بھی بالکل اسی طرح متواتر ہوتا ہے جیسے قرآن، جیسے احادیث متواترہ، جیسے قرآن جو کہ تواتر کے ساتھ منقول ہے اس کا منکر کافر ہوتا ہے، احادیث متواترہ کا منکر کافر ہوتا ہے، ایسے ہی اجماع کا بھی منکر کافر ہوتا ہے، اس لیے کہ اجماع امت بھی متواتر کے درجے میں۔ تو یہ تین بنیاد ہیں اور تین مآخذ ہیں اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ کے عقائد کے باب میں، اور پھر فروعی اور فقہی مسائل کے اندر استنباط کے طریقے اور اس کے مآخذ چار ہو جاتے ہیں: قرآن اور سنت مطلقہ یا احادیث مطلقہ۔ اب عقائد فروعی احکام کے باب میں احادیث و سنت کے ساتھ متواتر کی قید نہیں ہے، اس لیے کہ احکام کا ثبوت، فقہی مسائل کا ثبوت سنت مشہورہ اور خبر واحد سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن، احادیث مطلقہ، اجماع امت، اور پھر یہاں ایک چوتھی اصل اور چوتھا ماخذ بڑھ جاتا ہے قیاس مجتہد کا۔ اس سے بھی مسائل کا ثبوت ہوتا ہے من حیث الاظہار، یعنی حقیقت میں تو بنیاد اور مآخذ فقہی مسائل کے بھی تین ہی ہیں، لیکن ایک چوتھی اصل جو قیاس ہے اس سے جو مسائل کا ثبوت ہوتا ہے وہ من حیث الاظہار ہوتا ہے، یعنی اصل میں تو حکم موجود ہوتا ہے انہی تینوں دلیلوں میں سے کسی ایک کے اندر، لیکن اس پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ قیاس کے ذریعے اس پردے کو اٹھا کر پیش آمدہ نئے مسائل کا حل اور اس کا حکم قرآن و سنت اور اجماع امت کے ذریعے سے حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے قیاس بھی ہمارے ہاں مستقلاً ایک ماخذ ہے اور ایک دلیل شرعی ہے۔ ان سب کے اپنے دلائل ہیں۔ قرآن متواتر ہے ہی، اس کے علاوہ احادیث سے استدلال کرنے کے لیے جو حجت احادیث کی جتنی آیات ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا وغیرہ، اسی طرح
اجماع امت، اس کو بھی خود قرآن نے کیا سند دی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنت رسول اور سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کی خلاف ورزی کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وعید بیان فرمائی ہے۔ مسلمان جس طریقے سے اتباع رسول کا پابند ہے، اسی طرح اتباع سبیل المؤمنین کا بھی پابند ہے، اس کو اجماع صحابہ اور اجماع امت کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ جس کو مومنین، اور مومنین سے مراد ہمہ شمع عام مومنین نہیں، ائمہ مجتہدین، علماء ربانیین، صالحین، ہر زمانے کے جس کو بہتر اور پسندیدہ سمجھے وہ اللہ کے یہاں بھی پسندیدہ ہے۔ اسی اجماع کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے، اس کو اجماع کا ایک باب کہہ لیجئے یا ایک حصہ کہہ لیا جائے، تعامل امت یا عمل متوارث، وہ بھی اجماع کے حکم کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی واجب العمل ہوتا ہے، اور اس سے بھی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو قیاس ہے، اس کی بھی دلیل فاعتبروا یا اولی الابصار یا اولی الالباب، اس طرح کے جو جملے متعدد جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ہیں ان کے حالات کو بیان کرنے کے بعد ذکر کیا ہے، فاعتبروا یا اولی الابصار، کہیں یا اولی الالباب۔ اس سے بھی علماء امت نے قیاس کے مسئلے کا استنباط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے لوگوں کو قیاس کرنے کی، یعنی غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر غور کر کے اس پر پیش کر کے غیر منصوص کا حکم معلوم کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح جو مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کو جب آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور پوچھا تھا کہ جب تمہارے سامنے مسائل پیش آئیں گے تو کیسے حل کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن فِي کتاب اللہ، اگر وہ کتاب اللہ کے اندر نہ ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے۔ کہا اگر سنت رسول اللہ میں نہ ہو تو اب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنی رائے کے ذریعے غور و فکر کروں گا اور اجتہاد کر کے اس کا حکم معلوم کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کا سینہ تھپتھپایا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس پر خود اللہ کا رسول راضی ہے، یعنی ان کے قیاس کے عمل پر اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہو گئی، قرآن، احادیث و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ یہ اہل سنت والجماعت کے چار اصول ہیں اور چار دلائل ہیں، اور اسی کو ماننے والے کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت ہی جماعت حق ہے۔ لہذا اب اگر ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے اور ہم نے اگر اس کی کوئی دلیل قرآن کی آیت سے پیش کر دیا، اس کا حکم قرآن سے بتلا دیا، فبہا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کو قرآن میں اس کا کوئی حکم معلوم نہ ہو سکا، ہم نے حدیث پیش کر دی، کوئی سنت پیش کر دی، تو بھی ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہم سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے تو قرآن کو اتارا ہے، قرآن پیش کرو، یہ سوال اس کا کرنا غلط ہے۔ اور اگر ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارا وہاں بے چین ہونا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہی اس کو جو نصوص کی بھی پیروی کرتے ہیں اور اجماع امت کی بھی پیروی کرتے ہیں، اور نصوص کے اندر پہلے کہا گیا کہ قرآن بھی ہے، احادیث بھی ہے، سنت خلفائے راشدین بھی ہیں، لہذا ہم ان میں سے کسی سے بھی اگر کوئی دلیل پیش کر دیتے ہیں تو کسی کو دوسرا کوئی اور اس سے اوپر کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ یا اگر ہم نے کوئی مسئلہ پیش آیا اور دلیل ہم نے اجماع سے یا تعامل سے پیش کر دیا، تو اب اگر آدمی وہاں سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے حوالے سے دکھاؤ، اس کا یہ سوال غلط ہے، اور وہاں ہمارا پریشان ہونا یہ ہماری کم علمی کے بنا پر ہے۔ پورے شرح صدر کے ساتھ تعامل ہماری اگر دلیل ہے تو بلا شبہ ہم میں اس پر شرح صدر ہونا چاہیے اور پوری قوت کے ساتھ ہمیں پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارے اصول میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہے، اسلام اور عقلیات
جو کتاب ہے ان کی کہ الانتباہات المفیدہ کی جو شرح ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب مقلد ان ائمہ اربعہ کا کوئی بھی اگر کسی مسئلے میں کوئی ایک دلیل پیش کرتا ہے تو مخاطب کو دلیل خاص، ان کا اصطلاحی لفظ ہے، دلیل خاص کے مطالبے کا حق نہیں ہے۔ دلیل خاص کا مطلب یہی ہے کہ حدیث ہم نے پیش کی، آپ کہیں کہ نہیں ہم کو قرآن سے دلیل دو۔ دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دلیل بن سکے اس کو پیش کر دیا جائے، اور ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں دلیل 4 چیزیں دلیل بن سکتی ہیں، اس لیے کسی خاص ایک ہی پر اصرار کرنا، اس کا مطالبہ کرنا یہ بھی غلط ہے، اور ہمارا پریشان ہونا یہ ہماری اپنے مسلک سے ناواقفیت یا عدم اطمینان کی دلیل ہے۔ یا تو ہم ناواقف ہیں یا ہمیں اطمینان نہیں ہے، اس پر ہمیں اطمینان ہونا پڑے گا، مطمئن ہونا پڑے گا، اس لیے کہ ان چیزوں کے بھی دلائل قرآن و سنت کے حجت ہونے کی تو بیشتر دلیلیں ہم جانتے ہیں، اجماع کی بھی دلیل ابھی پیش کی گئی، اسی طرح تعامل کی اور قیاس کی سب کے دلیل ہونے کی، حجت ہونے کی دلیل خود قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی مسئلے میں کوئی ایک دلیل بھی پیش کر دیتے ہیں تو ہمارا وہ دلیل پیش کر دینا کافی ہے، اور ہمیں وہ پورے شرح صدر کے ساتھ پیش کرنا ہے، پھر مخاطب کو ہم سے دلیل خاص کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اجماع عام طور سے بولا جاتا ہے، اور اس کے دلائل بھی ہیں جو ابھی ایک آیت پڑھی بھی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ تعامل بھی ہے یا عمل متوارث جس کو کہا جائے، اور یہ تعامل یا عمل متوارث یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ایک اعتبار سے اجماع کے ساتھ بھی ملحق ہے، اور ایک اعتبار سے احادیث متواترہ کے ساتھ بھی ملحق ہے۔ جیسے احادیث متواترہ حجت ہے سند سے بالا تر ہو کر، متواتر احادیث کی سند کی تحقیق نہیں کی جاتی، وہ بلا سند دیکھے اس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ موجب علم قطعی ہوتی ہیں، علم قطعی کا فائدہ دیتی ہیں۔ ایسے ہی توارث بھی، عمل متوارث بھی علم قطعی کا فائدہ دیتا ہے۔ عموماً جو فقہی دلائل کی احادیث ہیں وہ عموماً اخبار احاد کے قبیل سے ہیں، اور بہت سے احکام کی دلیلیں عمل متوارث ہیں۔ عموماً جب فقہا تعامل اور عمل کو پیش کرتے ہیں تو آج کے نام نہاد اہل حدیث اور غیر مقلدین جو حدیث کا نعرہ لگانے والے ہیں وہ حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو حدیث پیش کرتے ہیں چاہے وہ بخاری اور مسلم کی، وہ خبر واحد پیش کرتے ہیں۔ خبر واحد موجب ظن ہوتی ہے، وہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، اور اس کا منکر کافر بھی نہیں ہوتا، فاسق ہوتا ہے۔ لیکن تعامل اور عمل متوارث جس کی نہ سند ہوتی ہے اور نہ سند کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اس کی، وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، اور اس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل متوارث کو متواتر کی قسم میں داخل کیا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے متواتر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب تک محدثین صرف تواتر اسناد کو بیان کرتے آئے ہیں، یعنی سند کے اعتبار سے جو مشہور تعریف ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ جس حدیث کو نقل کرنے والے روات کے ہر طبقے میں اتنی بڑی تعداد ہو کہ جن کا اتفاقاً یا عادتاً اتفاقی طور پر یا قصداً جن کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، اتنی بڑی تعداد ہو، وہ تواتر اسناد ہے۔ علامہ انور شاہ کہتے ہیں تواتر کی ایک دوسری قسم تواتر عمل ہے۔ ایک چیز عمل کے طور پر نسل در نسل ہر طبقے میں فقہائے امت اور صلحائے امت میں چلتی چلی آ رہی ہے، ہر ایک نے دوسرے سے بیان کیا یا دیکھی دیکھا کرتے چلے آئے، اس کو ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، جو حدیث کا سند کا طرز ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا گیا، وہ دیکھی دیکھا عمل کے طور پر چلا آیا۔ وہ اس کے بارے میں علامہ انور شاہ نے کہا ہے کہ وہ تواتر عملی ہے، اور اسی کو کہا ہے کہ اسی کو عمل متوارث کہا جاتا ہے۔ ایک قسم انہوں نے بیان کیا ہے تواتر طبقہ کی، اس کے اندر بھی وہ اسناد کی طرح روات کا لحاظ نہیں ہوتا، بلکہ طبقہ در طبقہ ایک بڑی تعداد یوں ہی بلا کسی
نقل اور بیان کے لحاظ کے کوئی چیز اس طریقے سے منتقل ہو کر چلی آئی ہے تواتر کے ساتھ، اس کی مثال میں انہوں نے دیا ہے جیسے قرآن کا تواتر۔ قرآن ہم نے بھی پڑھا ہے لیکن اس کا کوئی سلسلہ اسناد نہیں ہے کہ ہم نے فلاں سے پڑھا، ہمارے استاد نے فلاں سے پڑھا، انہوں نے فلاں سے پڑھا، اور ہر زمانے میں ہر استاذ کے اتنی بڑی شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا یا اتفاق کرنا محال تھا۔ اس میں اس کا لحاظ نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑی تعداد کے ساتھ منقول ہو کر چلا آیا ہے، اس کو انہوں نے کہا ہے تواتر طبقہ میں انہوں نے تواتر قرآن کی مثال دیا ہے۔ اور اسی ضمن میں کہا ہے کہ اسی بنیاد پر جو شاذ قراتیں ہیں، قراتیں 7 کے علاوہ جو شاذ قراتیں ہیں، جو 10 کی قراتیں ہیں بقیہ 3، کہا کہ اگر کوئی ان کا منکر ہو جائے تو وہ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تواتر چونکہ وہ تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہیں، جس طریقے سے پورا قرآن اور 7 قراتیں جس تواتر کے ساتھ منقول ہیں، بقیہ 3 قراتیں یا اگر کوئی اور بھی اس کے علاوہ ہو، اس طریقے سے تواتر کے ساتھ وہ منقول ہیں نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شاذ قراتوں کا منکر ہو جائے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن ہاں تواتر طبقہ کا اگر منکر ہے، جیسے قرآن ہی کا منکر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح تواتر اسناد کا جو منکر ہے وہ بھی کافر ہوگا۔ اسی طرح اس وقت جو یہاں ذکر کرنا ہے تواتر عمل، کہ ایک چیز عملی طور پر ایک بڑی تعداد کے ساتھ چلی آئی ہے، لیکن اس میں سند کے ساتھ بیان کرنے کا لحاظ اور خیال اور سند کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ اس کی مثال میں انہوں نے دیا ہے کہ جیسے رفع یدین کرنا اور نہ کرنا، یہ دونوں کی احادیث خبر واحد ہیں، سندن خبر واحد ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل تواتر عملی ہے۔ تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی کے زمانے میں سے آج تک رفع یدین بھی ہوتا چلا آ رہا ہے اور ترک رفع یدین بھی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو سند کے اعتبار سے دیکھیں تو دونوں کی اسناد خبر واحد ہیں، لیکن دونوں عملی طور پر متواتر ہیں۔ تواتر عملی کے بارے میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ اسی کو عمل متوارث کہا جاتا ہے، اور پھر اخیر میں کہا ہے کہ عمل متوارث ہو، چاہے تواتر اسنادی ہو، چاہے تواتر طبقہ ہو، ان تینوں کا منکر کافر ہوتا ہے، تینوں کا منکر کافر ہوتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے ایک بات اور کہی ہے، یقع کثیرا فی التعامل والتوارث اللہ یأتی اسناد فی، تعامل و توارث میں اکثر و بیشتر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور یہی محدثین کا بھی اصول ہے، اصول حدیث کے اندر بھی، کہ جو عمل توارث کے ساتھ چلا آیا ہے وہاں روایت نہیں ڈھونڈی جائے گی، وہاں سند کو تلاش نہیں کیا جائے گا۔ سند کا علم تو بعد میں وجود میں آیا ہے، سند کا علم وجود میں آیا ہے دین کے باہر کی چیزوں کو دین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ جو چیز پہلے سے دین میں ہو اس کو سند پر پیش کر کے باہر کر دیا جائے۔ آج یہی ہو رہا ہے، ابھی ہم آگے تذکرہ کریں گے کہیں بات چھوٹ نہ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر تعامل و توارث کی کوئی سند نہیں ہوتی، اور وہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی کہ جس کی طرف کوئی توجہ کی جائے، اس کے لیے سند کوئی قابل توجہ نہیں ہوتی، تعامل بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ثم یأتی الخلف، سلف سے یوں ہی چلا آ رہا ہے تعامل، نہ اسناد کی طرف توجہ ہوئی نہ کسی نے مطالبہ کیا، لیکن کہہ رہے ہیں خلف لوگ، بعد کے لوگ آتے ہیں وَيَتَطَلَّبُونَ الْإِسْنَادَ فِيهِ، اور اس میں اسناد کو تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا أَنْكَرُوا التَّوَاتُرَ الْعَمَلِيَّ، اور جب وہ سند نہیں پاتے ہیں تو اس تواتر عملی کا انکار کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس عمل کی کوئی سند نہیں ملی، ہمیں کوئی روایت نہیں ملی، اور وہ متفقہ عمل متوارث کا اس طریقے سے وہ انکار کر بیٹھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس چیز کی طرف جنہوں نے سب سے زیادہ پیش قدمی کیا ہے اور جس کے بعد موجودہ زمانے میں غیر مقلدین چل پڑے ہیں، متقدمین میں علامہ ابن حزم ظاہری ہے، یہ سب سے پہلے انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے کہ یہ ہر چیز کی سند ڈھونڈنے لگے، اور سند پر پیش کر کر کے عمل متوارث کی جب ان کو سند نہیں ملی اس کو کالعدم قرار دے دیا، اس کا انکار کر بیٹھے۔ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ان کا مزاج یہ بن گیا کہ جب ان کے یہاں سند نہ ہو تو وہ چیز کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتے، کأنہ لم تقع عندہ وقائع اذا لم یکن ہناک اسناد، کہتے ہیں کہ گویا ان کے یہاں کسی واقعے کی کوئی حیثیت ہی اس وقت نہیں ہے جب تک کہ اس کی کوئی سند نہ ہو۔ آپ کے سڑک پہ ابھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن اس کو کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے، تو کیا وہ ایکسیڈنٹ کا وجود نہیں مانا جائے گا؟
تو علامہ انور شاہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حزم کا مزاج وہی بن گیا، اور ہمارے زمانے کے غیر مقلدین اسی نظریے کی پیداوار ہیں، اور اسی کو ان لوگوں نے مزید شدت کے ساتھ اور ان سے زیادہ بدتمیزی اور بے ادبی کے ساتھ اپنے اس نظریے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ فتح وہو قطعی البطلان، یہ تصور قطعی طور پر، آگے کہتے ہیں بدیہی البطلان، قطعی اور بدیہی طور پر یہ تصور باطل ہے۔ تعامل کی دلیل اور اس کی سند تلاش نہیں کی جائے گی، عمل تسلسل کے ساتھ ہو چلا آنا یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور عمل متوارث کے حجت ہونے کی قرآن کے اندر 2 آیتوں کا اشارہ ملتا ہے، گویا ان 2 کی اشارت النص سے ثابت ہے۔ نصوص سے استدلال ہوتا ہے، یا تو نص کی عبارت سے، یا نص کی دلالت سے، یا نص کے اقتضاء سے، یا نص کے اشارے سے۔ تو اب ہم ہر جگہ صاف اور صریح نہیں پیش کر سکتے، استدلال کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، ہم ان اصول کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں۔ ایک آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ضرور بالضرور ان کو زمین میں خلافت دیں گے، جیسا کہ ان کے پہلے لوگوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کو قوت دیں گے اس دین کی جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کی حکومت اور خلافت کے نتیجے میں دنیا کے اندر خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ چنانچہ اللہ نے خلفائے راشدین کو سرزمین پر خلافت دی، اور اللہ کا جو پسندیدہ دین تھا اس کے ذریعے ان لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پسندیدہ دین کو نافذ کروایا ہے۔ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا اشارہ ہے، اس آیت کے اشارے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے پسندیدہ دین کی قوت دیں گے، لہذا خلفائے راشدین نے اور خلافت راشدہ کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے، جو کچھ انہوں نے دینی نقطۂ نظر سے کیا ہے، وہ سب اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو خلافت دینے کے بعد ان سے اپنے پسندیدہ دین کو مضبوط کروائیں گے۔ لہٰذا اگر حضرت ابوبکر صدیق نے جمع قرآن کا فیصلہ لیا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ فیصلہ ہے۔ اگر فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح کی جماعت کے قیام کا فیصلہ لیا ہے تو یہ اللہ کا پسندیدہ فیصلہ ہے۔ عثمان غنی نے ایک جمعہ کے دن ایک اور اذان کا اضافہ کیا ہے تو یہ اللہ کے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان خلفائے راشدین سے کروایا ہے اور مضبوط کرایا ہے وہ اللہ کا سب پسندیدہ عمل ہے۔ اسی سے علماء نے نکالا ہے کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امت کے یہ خلفائے راشدین اور ان کے متبعین اور مجتہدین امت جو کچھ کریں گے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ وہ سب اللہ کا پسندیدہ مانا جائے گا، اور جو کچھ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا وہی مقبول ہے، وہی دین ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس آیت کے ذریعے سے، اس میں اشارے سے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے جن صلحائے امت کو خلافت اور حکومت دی ہے، اور انہوں نے جس چیز کو دینی حیثیت سے جس چیز کو برپا کیا ہے اور اس کے ذریعے ان کے ذریعے اس چیز کو تقویت ملی ہے، وہ سب اللہ کا پسندیدہ مانا جائے گا۔ لہذا جو چیز امت کے اندر تسلسل سے چلی آئی ہے عمل متوارث اور تواتر کے طور پر، وہ اللہ کا پسندیدہ مانا جائے گا، اس کے لیے اسناد کو تلاش نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ اسی بنیاد پر توارث اور تعامل اور اس کے بالمقابل میں احادیث میں اخبار احاد، اب ان دونوں کے مسائل اور معاملات کو لے کر کچھ تھوڑے سے طریقے اور نوعیت کے اختلاف ائمہ اربعہ کے اندر بھی ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر توارث کی حجیت کے سب قائل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو بالکل مشہور ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر جب بھی کچھ مستمت کرنا ہوتا
تو وہ قرآن و سنت کو نہیں دیکھتے تھے، پہلے اہل مدینہ کا تعامل دیکھتے تھے۔ اس لیے کہ لوگوں پر یہ اطمینان اور اعتماد تھا کہ وہ جو کچھ بھی کریں گے قرآن و سنت کی بنیاد پر کریں گے، اور اگر تعامل کسی نص کے خلاف ملتا تو وہ نص کی تعویل اور توجیہ کرتے تھے، اور سمجھتے تھے، یہ تصور کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نص کا معنی اور مفہوم وہ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، ورنہ ہمارے پیشرو لوگ اس کے خلاف عمل کیوں کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ منسوخ ہو، یا اس کی کوئی اور تعویل و توجیہ ہو، اس کا کوئی اور معنی اور مفہوم ہو جو ہم نہیں سمجھ پا رہے۔ یہی حال امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اندر فقاہت سے زیادہ محدثیت کا غلبہ تھا، اور محدثین کا کام یہ تھا کہ احادیث کو سند کے اعتبار سے جانچ پرکھ کر فقہا کے حوالے کرنا، وہ مسائل کو مستنبط نہیں کیا کرتے تھے۔ جو اخبار احاد ہیں متواتر کی تو جانچ پرکھ کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح مشہور کی بھی، لیکن جو اخبار احاد ہیں اس کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت تھی۔ اس کو جانچنے اور پرکھنے کے دو پیمانہ متعین کیا گیا، اور دونوں پیمانے قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک پیمانہ تو اس کے رجال اور روات کی تحقیق کا، کہ پہلے روات کو جانچا اور پرکھا جائے کہ پھر اس حیثیت سے سند کے اعتبار سے وہ صحت اور ثبوت کے مقام تک پہنچتی ہے یا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اس خبر کے اندر کہا گیا ہے کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی جانچ پرکھ کرو۔ اب دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کیسا ہے، اس کا حال، اس کا مقام اور کردار کیا ہے۔ روات اور اسانید کی جانچ پرکھ کا حکم اس آیت سے مستنبط کیا گیا ہے۔ محدثین نے اس اصول کو مضبوطی کے ساتھ تھاما، اور ہر احادیث کی، اخبار احاد کی سند اور روات کی چھان بین کر کے، جانچ پڑتال کر کے فقہا کے حوالے کر دیا۔ لیکن سند کے اعتبار سے چھان بین اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد کوئی حدیث فوراً عمل کے لائق یا استدلال کے قابل نہیں بن جاتی ہے۔ ابھی جانچنے اور پرکھنے کا ایک اور مرحلہ باقی ہے جو سب سے بنیادی ہے، وہ سند سے بھی بنیادی ہے۔ وہ ہے حدیث کے متن کو جانچنے کا، جس کو درایت حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کو روایت حدیث کہا جاتا ہے جو محدثین کا وظیفہ ہے، اور دوسرا ہے نقد درایت حدیث جو فقہائے امت کا وظیفہ ہے۔ وہ اب متن حدیث پر غور و فکر کرتے ہیں کہ گو محدثین نے ہمیں اس کی سند چھان پھٹک کر دے دی، ہاں یہ صحیح ہے یا یہ ضعیف ہے، تو اب فقہا اس کو ضعیف دیکھ کر چھوڑ دیں یا صحیح دیکھ کر فوراً اس کو قبول کر لیں، یہ نہیں کرتے۔ اب اس حدیث کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں کہ کہیں وہ منسوخ تو نہیں، یا کہیں کسی اس سے مضبوط دلیل سے اس کا تعارض اور معارضہ تو نہیں، یا اس کا کوئی اور معنی اور مفہوم تو نہیں، اس کے اندر کوئی اور پوشیدہ علت تو نہیں۔ اب فقہا ان چیزوں پر غور کرتے ہیں، اگر وہ درایت کے تمام اصول پر کھری اترتی ہے پھر فقہا اس سے استنباط کرتے ہیں، اور اگر وہ درایت کے اصول پر کھری نہیں اترتی، چاہے وہ اصح الاسانید کیوں نہ ہو، انتہائی مضبوط درجے کی ہو، فقہا اس کو نہیں لیتے، اور چاہے وہ انتہائی ضعیف درجے کی کیوں نہ ہو محدثین کی سند کے جانچ کے اعتبار سے، لیکن درایت میں وہ بالکل کھری اترتی ہے، قرآن و سنت سے میل کھاتی ہے، اجماع امت سے میل کھاتی ہے، اور کسی اصول مسلمہ سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، تو فقہا اس کو قبول کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ یہ تمام فقہا کا یہی شیوا اور طریقہ رہا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد پر چونکہ محدثیت کا غلبہ تھا، ان کا کچھ اختلاف اور یہاں کچھ الگ کردار ان لوگوں کا ملتا ہے۔ باقی اور خاص طور سے فقہائے حنفیہ اور مالکیہ درایت حدیث کو بہت ہی اصل اور معیار قرار دیتے ہیں، اور یہ چیز صحابہ کے دور سے چلی ہے۔ نقد درایت حدیث یعنی حدیث کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا، سند کی جانچ پڑتال تو دوسری صدی کے اخیر میں شروع ہوا ہے، لیکن متون اور الفاظ حدیث کی جانچ پڑتال عہد صحابہ سے شروع ہوئی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے غالباً حضرت ابو ہریرہ یا ابن عمر کسی کی حدیث پیش کی گئی، ان کا یہ نظریہ تھا، یا عبداللہ ابن عباس کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ بیان کرنے والے حضرت عائشہ کے سامنے صحابی رسول تھے،
وہاں تو اسناد کا کوئی مرحلہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ نے قرآن کی آیت پر اس کو پیش کیا۔ قرآن میں سورہ انعام میں اللہ نے کہا ہے کہ وَهُوَ لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس کو نگاہیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حضرت عائشہ نے اس الفاظ حدیث کو جو صحابی رسول سے ملا تھا، صحیح تھا بالکل سند کے اعتبار سے، اس کے بیان کرنے والے صحابی رسول فقاہت کے اعلیٰ درجے پر تھے، لیکن حضرت عائشہ نے رد کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ معراج میں آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔ اگرچہ حضرت عائشہ کا یہاں استدلال اور ان کا یہ استنباط جمہور کے خلاف تھا، لیکن درایت الفاظ حدیث کو سند سے گو مضبوط صحیح ہو، لیکن فقاہت کے نتیجے میں ایک نص قرآنی سے ٹکراتا ہوا دیکھا تو فوراً اس صحیح حدیث کو رد کر دیا۔ وہ حدیث بخاری کے اندر آج موجود ہے، فقد رأى ربہ، لیکن حضرت عائشہ نے اس کو صرف اس لیے رد کر دیا تھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت کے خلاف ہے، لیکن جمہور امت نے بہرحال اس کو ثابت مانا ہے اور توجیہ یہ کیا ہے کہ لا یدرک الابصار کا تعلق دنیا سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں دیکھا ہے، اور یہ دیکھنا ممکن ہے اس لیے کہ خود صحیح احادیث و نصوص کے اندر جنت کے اندر تمام امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے دیدار کا اعلان کیا ہے، تو اللہ کے دیدار محال اور ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ تو بہرکیف یہاں دکھلانا یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے قرآن کی ایک آیت سے دیکھا کہ معارضہ ہو رہا ہے تو صحیح حدیث کو ٹھکرا دیا، اس کو رد کر دیا۔ اسی طرح ہمارے فقہا بھی کرتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث کو جب وہ منسوخ پاتے ہیں یا ضعیف کسی مضبوط اور قوی نص کے معارض پاتے ہیں تو اس صحیح حدیث سے استدلال چھوڑ دیتے ہیں، اور بسا اوقات ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہی مسلک کی مثلاً کوئی حدیث ہے، دلیل کسی مسئلے کی، اور وہ ضعیف دکھتی ہے، کمزور دکھتی ہے سند کے اعتبار سے، لیکن ہمارے فقہا اس سے اجتہاد، اس سے استنباط اس لیے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سند سے اوپر اٹھ کر جو دوسرا مسئلہ ہے درایت کا، ان کی درایت میں اور متن حدیث کی جانچ پڑتال میں چونکہ وہ کسی مسلمہ اصول سے معارض نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس سے استنباط اور استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ اصول حدیث کا اور خاص طور سے اصول فقہ کا یہ ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں کہ ہر وہ حدیث جو صحت کے اعتبار سے صحیح ہو وہ نفس الامر اور واقع میں بھی صحیح ہو اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمہ اصول سے ٹکرا رہی ہو، منسوخ ہو، معارض ہو، جس کی بنا پر اس کو چھوڑنے کے لائق اور ضروری ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی حدیث سنداً ضعیف ہو تو بالکل ناقابل اعتبار ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسلمہ اصول کے تحت آ کر درایت کے اصول پر کھری اتر کر واجب العمل ہو جائے، لائق استنباط ہو جائے، مثلاً یہ کہ تعامل سے اس کی تائید ہو جائے۔ چنانچہ اس طرح اس تعلق سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ حدیث کی صحت کے شرطوں میں سے سند کا صحیح ہونا بھی ہے۔ سند جب صحیح ہوگی تبھی حدیث پر صحت کا حکم لگتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حدیث پر عمل بھی ضروری ہو جائے اور نفس الامر میں بھی وہ صحیح ہو جائے۔ جب تک چند اور چیزوں پر اس کو پیش نہیں کر لیا جائے گا تب کلی طور پر اس کی صحت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر محدثین بھی عموماً کسی حدیث پر جب حکم لگاتے ہیں تو عموماً آپ دیکھیں گے بہت کم وہ کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، عموماً ھذا حدیث صحیح الاسناد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ چند اور چیزوں کا لحاظ کیا جائے گا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ صحت کی سند کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کوئی پوشیدہ علت تو نہیں، کوئی شذوذ تو نہیں۔ شذوذ کا مطلب کسی نص قطعی یا کسی مسلمہ اصول کے خلاف تو نہیں، یا اس کے اندر کوئی نکارت تو نہیں، یا اسی طرح اس کا راوی کوئی اور مضبوط ثقہ راوی کے، یا خود وہ کسی تعامل اور متوارث عمل کے خلاف تو نہیں۔ جب تک یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تب تک کلی طور پر اس کی صحت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ امام حاکم فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص یہ تصور کر بیٹھا ہے کہ کوئی بھی صحیح الاسناد حدیث کسی دوسرے صحیح حدیث کے معارض نہیں ہو سکتی، تو کہہ رہے ہیں اس کا یہ تصور باطل ہے۔ اس کو کہہ رہے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب کا صرف مطالعہ کر لینا چاہیے، مطالعہ کرے گا تو اس کو امام مسلم کی خود کتاب کے اندر بکثرت اس کو ملے گا کہ دو قسم کی حدیثیں صحیح الاسناد ہیں، لیکن دونوں کا مضمون باہم معارض ہوگا، ایک دوسرے کے مخالف ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صحیح مسلم کا جب مطالعہ کرے گا تو صحیح الاسناد حدیثوں کے آپس میں متعارض ہونے کی اتنی مثالیں پائے گا کہ یمن لمن اس سے اکتا جائے گا۔ صرف صحیح مسلم کے اندر کرے اتنی مثالیں موجود ہیں۔ اس لیے کسی حدیث کا صحت کے اعتبار سے صحیح ہونا اس کے لائق عمل ہونے کو مستلزم نہیں، کسی حدیث کا ضعیف الاسناد ہونا اس کے لائق ترک ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ محدثین کا اصل کام اسنادی پہلو سے بحث کرنا ہے، چنانچہ وہ سند یا متن پر جو بھی حکم لگاتے ہیں اسنادی پہلو سے لگاتے ہیں۔ محدثین اگر کئی حدیث صحیح کہہ رہے ہیں، وہ محدث غیر فقیہ ہے، تو وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ حکم صرف اسناد کو پیش نظر رکھ کر لگایا گیا ہے، درایت اور فقاہت اس کے اندر ابھی نہیں لگی ہے۔ اور متن کے اعتبار سے حکم لگانے سے گریز کرتے ہیں۔ محدثین متن کے اعتبار سے حکم ہی نہیں لگاتے۔ ابن الصلاح جو خالص محدث ہیں انہوں نے تو منع کیا ہے، اور جو 6 صدی ہجری کے ہیں اپنے زمانے میں کہا ہے کہ اب ہمارے اس زمانے کے اندر کسی کے لیے حدیث پر صحت یا ضعف کا حکم لگانے کی جسارت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہی جسارت کا لفظ ہے، اللہ یتجاسر احد، جسارت کرنے کا اب حق ہی نہیں ہے 6 صدی ہجری کے اندر۔ لہذا بعد کے زمانوں کے اندر چاہے کوئی کتنوں بڑا علم حدیث کا ماہر ہو جائے، اس کو کیسے یہ حق مل سکتا ہے؟ لہذا بعد کے لوگوں کے احکام پر جب تک کہ ہم اپنے متقدمین سے اس کو ملا نہ لیں گے، اس پر اعتماد اور اس کو باعث نقل نہیں سمجھا جا سکتا۔ جیسے اس زمانے میں علامہ البانی کا چل رہا ہے، آنکھ بند کر نقل کیا جا رہا ہے، یہ احکام لائق نقل اور لائق توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 14ویں صدی کے لوگ ہیں، اور 6 ہجری صدی کے محدثین نے اس راستے کو بند کر دیا ہے کہ اب کسی کو حدیث پر حکم لگانے کا حق نہیں ہے۔ اور علامہ البانی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ صحت پر حکم نہیں اسناد پر حکم نہیں لگاتے، حدیث کے متن پر حکم لگاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی دیکھیں گے حکم الحدیث صحیح، حکم الحدیث ضعیف، ان کو کہنا چاہیے تھا کم از کم حکم الاسناد یا حکم حاضل اسناد حاضل حدیث وغیرہ۔ تو علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ متن کے اعتبار سے حکم لگانا یہ فقہا اور اصولیین کا کام ہے، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ متون حدیث کو اصول درایت پر پرکھ کر معنی و مراد کو متعین کریں، اور مفہوم اور حکم شرعی کے اعتبار سے باہم متعارض نصوص کے درمیان تطبیق یا ترجیح کا کام انجام دیں، کیونکہ ہر فن کے کچھ مخصوص رجال ہوتے ہیں جو دوسرے فنون کے ماہرین پر فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ درایت پر مہارت رکھنا، اس اعتبار سے حکم لگانا، یہ محدثین کا وظیفہ نہیں رہا ہے اور نہ محدثین نے کیا ہے، صرف سند پر انہوں نے حکم لگایا ہے، اور درایت کے اعتبار سے جانچنا پرکھنا یہ محدثین کا شیوا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر اب ہم دیکھتے ہیں، خاص طور سے اب ہم حنفی لوگ ہیں، اپنے مسلک کو دیکھیں کہ ہمارے بہت سے دلائل ہم دیکھتے ہیں فقہی کتابوں کے اندر کہ اس کو غریب یا ضعیف کہا جا چکا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کے اندر بھی ایک احساس کمتری سا پیدا ہوتا ہے کہ ارے یار ہماری سب حدیثیں ضعیف ہی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب تک ہم ان چیزوں پر مستحضر نہیں تھے، پڑھے تو ہیں لیکن ذہن میں مستحضر نہیں ہے، اور وہی محدثانہ اصول جس کا چرچا ہے اور جو چل رہا ہے، اور ہمارے مدارس میں بھی صرف اسی کو پڑھانے پر اکتفا کیا جاتا ہے، اس لیے وہی نگاہوں میں رہتا ہے، وہی چرچے میں رہتا ہے، ہم اسی پر پرکھنے لگتے ہیں، اس لیے ہم کو اپنے تمام دلائل ضعیف نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم اپنے اصول پر پرخیں جو اہل سنت والجماعت کا اصول ہے، اور پھر الگ سے خاص حنفیہ کے جو کچھ امتیازات ہیں، اس اعتبار سے اگر پرکھیں تو ہمارے تمام دلائل سب سے مضبوط ہیں۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سند کے اعتبار سے 2 مضبوط حدیثوں میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اب یوں دیکھتے ہیں کہ کس کا راوی فقیہ ہے۔
راوی فقیہ کی حدیث کو غیر فقیہ کی روایت پر ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ غیر فقیہ سے معنی اور مفہوم کے سمجھنے اور بیان کرنے میں خطا کا احتمال ہے، اور فقیہ سے اس کا احتمال کم ہوتا ہے، اس لیے وہ لائق ترجیح ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک تاریخی قول ہے جو اس زمانے میں نقل کیے جانے کے لائق ہے، جو عموماً بخاری اور حدیث مسلم کی پیش کر کے مرعوب کیا جاتا ہے، اور ہم مرعوب ہو بھی جاتے ہیں۔ علامہ امام احمد فرماتے ہیں، اذا كان عند الرجل الكتب المصنفہ فيها اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اختلاف الصحابہ والتابعین، کہ جب کسی آدمی کے پاس تصنیف شدہ کتابیں ہوں جس میں رسول اللہ کے اقوال، صحابہ اور تابعین کے اقوال اور ان کے اختلاف موجود ہوں، فلا يجوز ان يعمل بما شاء ويتخير، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان میں سے جس کو چاہے لے لے اور منتخب کر لے، فيقضي به ويعمل به، اور اس کے مطابق فیصلہ کر لے اور عمل کر لے۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، اور اسی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو امام حنیفہ کی کیا ضرورت ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو چاہے منتخب کر لے اور اس کے مطابق فیصلہ کر کے عمل کر لے، حتیٰ یسأل اہل العلم ما یؤخذ به، یہاں تک کہ اہل علم سے پوچھے کہ کس کو لیا جائے۔ ہمارے سامنے دو متعارض حدیثیں موجود ہیں، صحابہ کے دو باہم مختلف آثار اور فتاوے موجود ہیں، اہل علم سے پوچھے کہ اس کو کس کو لیا جائے، فیکون یعمل علی امر صحیح، پھر وہ کسی ایک صحیح پر جس کو اہل علم منتخب کرے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سند کے صحت اور ضعف کو دیکھ کر فیصلہ کرنا یہ ہما اور شما کی گنجائش ہمارے کے لیے جائز نہیں ہے، خاص طور سے جب کہ تعامل اور توارث موجود ہو۔ ہمارے تمام فقہی مسائل امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلی صدی کے اوائل کے اندر ہی مدون کر دیا ہے، اصول کو بھی اور فروع کو بھی، اور اس وقت سے آج تک ایک بڑی تعداد کے ساتھ اور دنیا کی غالب اکثریت کے ساتھ حنفی مسلک اپنی تمام فروعات اور اصولیات کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تو یہ من وجہ متواتر ہے۔ لہٰذا اس کے لیے فقہا کی کتابوں سے ہٹ کر عام آدمی، ہمہ شمہ آدمی دلیل کی تلاش میں لگے، یہ ایک عبث کام ہے، یہ جہالت کی بات ہے، یہ ایک باطل بات ہے۔ چاہے جائے کہ ان سب کی دلیل بھی موجود ہے، لیکن جو مغالطہ ہو رہا ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے، اپنے اصول مستحضر نہ رہنے کی بنا پر، اپنے قدم کو خود نہ جمانے کی بنا پر۔ اولاً سب سے پہلی چیز کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے دلائل چار ہیں، ہم سے جب ایک دلیل پیش کر دے تو کسی دوسری دلیل خاص کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ اگر ہم قیاس مجتہد کو پیش کر رہے ہیں تو ہم سے اجماع امت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اجماع امت پیش کر رہے ہیں، تعامل پیش کر رہے ہیں، تو احادیث پیغمبر کا مطالبہ باطل، احادیث پیغمبر پیش کر رہے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی پیش کر رہے ہیں، قرآن کا مطالبہ باطل ہوگا۔ جیسے ابھی چند دنوں پہلے سوال کیا گیا تھا کہ داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، کیا دلیل ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے، اور بھی دیگر صحابہ کی حدیث ہے کہ وہ مٹھی میں پکڑتے تھے اور ما زادہ علی القبضہ کو وہ کاٹ دیتے تھے۔ یہ دلیل ہے کہ داڑھی ایک مشت کے بعد تراشی کاٹ دی جائے گی، ایک مشت اس کی حد ہے، ایک مشت کم از کم بڑھائی جائے گی۔ یہ نہیں کہ معمولی سا بس چمڑے کی کھال کے اوپر کچھ ذرہ ہو جائے، کھردرا سا، وہ کافی ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اب اس کے اوپر کوئی دلیل کرے کہ اللہ کے نبی سے دکھاؤ، تو یہ مطالبہ کرنا اس کا غلط۔ اور اگر ہم تشویش میں پڑھیں اور تلاش میں پڑھیں تو ہمارا یہ کام بھی عبث ہوگا۔ وہاں اپنے اصول اور نظریات بتلائے جائیں اور اس سے کہا جائے کہ تم اہل سنت والجماعت میں ہو یا نہیں، اگر ہو تو بس یہی دلیل کافی ہے۔ صحابی کا عمل ہے اور امت کا تعامل ہے، ہمیں اس کے بعد قرآن و حدیث کے دلیل دینے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہم اس کے پابند ہیں۔ دوسری آخر میں ایک بات کہہ کر یہ بات ختم کرنی ہے کہ خاص طور سے حنیفیہ کے ہی مسلک کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، اور اسنادی اعتبار سے ہماری ہی حدیثیں بظاہر زیادہ ضعیف نظر آتی ہیں، لیکن وہ صرف اسنادی اعتبار سے ہے، اور
وہ بھی محدثانہ اصول پر پرکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے ہماری دلیل پیش کی جاتی ہے، دیکھو یہ ضعیف ہے، تمہارے امام نے اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اور اس ضعف کا جو حکم لگایا گیا ہوا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شافعی کی کتاب سے، مقدمہ ابن صلاح شافعی کی کتاب سے۔ ہمارے اصول ہم سے بھی اوجل ہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو دوسرے کے اصول سے ہم کو محجوج کیا جاتا ہے، اور ہم لا علمی اور استحضار کے نہ ہونے کی بنا پر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم کو محجوج کرنا چاہتا ہے، ہم مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ضرورت ہے اپنے ان بنیادی اصولوں سے آگاہ ہونے کی۔ ہم ان 4 اصولوں کے پابند ہیں، اور اصول حدیث میں تمام ائمہ کا، ان چاروں ائمہ کا جو اہل سنت والجماعت ہیں، صرف نقل اسناد پر کھرا اترنا حدیث کے مستدل ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ درایت متن بھی ایک چیز ہے جس پر کافی دلائل اور ائمہ کی تحریرات ہے، اور اجماع بھی ہے، صحابہ کا بھی طرز عمل ہے۔ اس کو پر درایت پر پرکھنے کے بعد تب کوئی عمل حجت اور استدلال کے لائق ہوتی ہے، چاہے وہ پھر سند کے اعتبار سے کتنے ہی ضعیف کیوں نہ ہو۔ اس میں ایک پیراگراف پڑھ کر بات کرتا ہوں کہ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ حصول حدیث کی تمام کتابیں فقہ شافعی کے تناظر میں لکھی گئی ہیں۔ ان سب کی اصل سیدنا الامام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی نے لکھا ہے، جس میں اصول حدیث کے کچھ ضابطے بیان کیے ہیں، اور پھر بعد میں اسی کی روشنی میں مدون اور مرتب کرتے کرتے سب سے زیادہ ترقی پر پہنچایا امام ابن الصلاح نے، اور پھر دنیا انہی کی کتاب کے پیچھے پڑ گئی، حتیٰ کہ حنفیہ بھی اس طرح پڑ گئے کہ بہتوں سے ان کے اپنے اصول جو اصول فقہ کی کتابوں میں اصول حدیث موجود تھے، حنفیہ کے ہاں اصول فقہ اور اصول حدیث پہلی صدی کے اوائل میں مدون ہو چکے ہیں، اور محدثین کے اصول حدیث دوسری صدی کے آخر میں مدون ہونا شروع ہوئے ہیں۔ تو 1 صدی کا فرق ہے۔ جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا ہے، ہم اپنا سب کام کر کے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن اس کا اتنا چلن ہوا اور اصول فقہ سے اس کو موسوم کیا گیا، ہمارا ذہن اصول حدیث سے اوجھل ہو گیا۔ آج ہمیں اصول حدیث پڑھنا ہو تو اصول الشاشی کی طرف ذہن نہیں جائے گا، نور الانوار کی طرف ذہن نہیں جاتا، حسامی کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور دیگر اور جو بڑی بڑی کتابیں حنفیہ کی، ان سب کے اندر جو ابواب السنہ ہے، جو دوسری اصل السنہ ہے، وہ اصول حدیث ہی تو ہے۔ تو حنفیہ نے الگ سے اس کو نہیں مدون کیا ہے، اصول فقہ کے ساتھ کیا ہے۔ بعد میں جب شوافع کے مرتب ہوئے تو اسی کا چرچا ہوا، کریں کہ لہذا یہ کتابیں یعنی اصول حدیث کی صرف محدثین کی اصطلاحات سمجھنے اور سمجھانے کے نقطہ نظر سے پڑھائی جانے لگی۔ ٹھیک ہے، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حنفیہ کے لیے حدیث فہمی یا حدیث کے قبول و عدم قبول کا حکم لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں کو فقہ حنفی کے نقطہ نظر سے بھی پڑھے۔ وہ فقہ حنفی کا جو اصول ہے، اصول فقہ ہے، اس نقطہ نظر سے پڑھے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ قبول کے لائق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ حنفیہ خیر القرون ہی میں فقہ و حدیث اور اصول فقہ و حدیث کی تدوین سے فارغ ہو چکے تھے، جبکہ شافعیہ اور دیگر محدثین کے اصول کی تدوین فشوع کذب و خیانت کے دور میں دوسری صدی کے اواخر میں ہوئی ہے۔ پہلا خیر القرون کا دور، اللہ کے نبی نے جس کی خیریت کی شہادت دی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ اور خیانت عام ہوگا۔ محدثانہ اصول اس دور میں مرتب ہونا اور مدون ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے ائمہ تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں۔ امام صاحب کی وفات ہوئی ہے 150 میں، اور امام شافعی کی پیدائش ہوئی ہے اسی سن کے اندر، جبکہ شافعیہ اور دیگر محدثین کے اصول کی تدوین فشوع کذب و خیانت کے دور میں یعنی دوسری صدی کے اواخر میں ہوئی ہے۔ لہذا دونوں نے اپنے اپنے زمانے کے حالات کا لحاظ رکھا، اور ظاہر ہے کہ پچھلوں کے بنائے ہوئے اصولوں سے اگلوں کو محجوج نہیں کیا جا سکتا۔ بعد کے اندر حالات بدل گئے، جھوٹ اور کذب عام ہوا، اس لیے سند کو پرکھنے کے لیے باقاعدہ مدون اصول اور کڑی کڑی شرائط رکھنا ضروری تھا، تاکہ ہر کس و ناقص اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر کے کچھ بیان کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اور خیر القرون کے اندر وہ صدق کا غلبہ تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اسنادی پہلو پر اور اس حیثیت سے احادیث کو پرکھنے کی توجہ کم دی گئی، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔
اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو حضرات فقہ شافعی کے تحت مدون کردہ اصولوں کو مطلق اصول حدیث سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مطلقاً یعنی تمام اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے یہ سبقہ متفقہ اصول ہے، تو جو مطلقاً اصول حدیث سمجھتے ہیں پھر انہی کے تناظر میں فقہ حنفی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سخت اضطراب اور اشکالات کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں اس طرح کے جملے بکثرت آتے رہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، تو ابو حنیفہ کی تقلید کا کیا مطلب؟ حالانکہ ان کی یہ بات بھی تقلید ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جو یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جب حدیث آ گئی تو تقلید کی کیا ضرورت، تو کہہ رہے کہ یہ بات بھی تقلید ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ غیر شعوری طور پر قبول حدیث یا فہم حدیث دونوں مرحلوں میں اصول شافعی یا اصول محدثین سے متاثر ہوتے ہیں۔ پھر آگے تذکرہ کیا ہے چند کا کہ احادیث کی اصول کی تعریفات کے اندر ہی، مثلا حدیث صحیح کی تعریف کے اندر ہی حنفیہ کی تعریف کچھ اور ہے، شوافع کے یہاں تعریف کچھ اور ہے۔ عام طور سے ہم شوافع کی تعریف پڑھتے ہیں اور وہ شرط نہ پا کر ہمارے دلائل پر حکم لگا دیتے ہیں اسناد ضعیف، حالانکہ حنفی نقطہ نظر سے وہ اسناد صحیح نہیں ہوتا ہے۔ اور سب کے باوجود سب کے یہاں اسناد سے بالاتر تعامل یہ سب سے مضبوط ترین دلیل ہے اور بہترین یہ معید ہے۔ اسی بنا پر امام ترمذی کا یہ عمل اور ان کی عادت ہے کہ ہر حدیث کے بعد اس کا اسنادی اعتبار سے درجہ ذکر کرنے کے بعد اس کا جو ہے درایت کے اعتبار سے بھی اس کا درجہ واضح کرتے ہیں۔ وَعَلَيْهِ عَمَلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ کذا وکذا۔ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو بیان فرماتے ہیں، وہ عام طور سے نظریہ یہ بنتا ہے کہ فلاں فلاں لوگوں کو ذکر کریں ان کی دلیل ضعیف ہے۔ وہ یہ نہیں دکھلانا چاہتے، وہ یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ گو یہ حدیث اسنادی پہلو سے کمزور ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، غریب ہے، لیکن فلاں فلاں ائمہ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ اور یہ سب کے یہاں اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ کسی مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا یہ اس حدیث کی تصحیح ہے، اب اس کے بعد اس کو ضعیف نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے امام ترمذی جن جن حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہادہ حدیث ضعیف، اور پھر اس کے بعد کچھ فقہا کا عمل ذکر کر رہے ہیں، تو گویا یہ ثابت کر رہے ہیں کہ گو یہ سند کے اعتبار سے اور اصول محدثانہ کے اعتبار سے ضعیف ٹھہر رہی ہے، لیکن اجتہاد فقہا کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی لیے وہ علیہ عمل و اہل العلم فلاں ذکر کرتے ہیں تقویت پہنچانے کے لیے، نہ یہ کہ یہ دکھلانے کے لیے کہ فلاں فلاں صاحب کی حدیث ضعیف ہے۔ اس ضعف کو قوت پہنچانے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ عام طور سے جو ذہن پلٹا ہے، جو بنا ہے ہمارا استحضار نہ ہونے کی بنا پر اور غیر مقلدین کے زیادہ غلو اور چرچا کی بنا پر، اب اندازہ ہے کہ ان سب باتوں کو سمجھنے کے بعد جس کو اور مستحضر کرنے کے لیے مزید اور مجلسوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اور مزید بھی کچھ اہم ضروری باتیں ہیں، جب یہ کھل جائیں گی تو اپنے اصول کو جاننا اور پرکھنا آسان ہو جائے گا، اور ہر پیش کرنے والی حدیث سے ہم متاثر ہو کر اپنے مسلک کے بارے میں تردد کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو اس غور سے اور توجہ سے سمجھنے اور اہل سنت والجماعت پر مطمئن اور اطمینان کے ساتھ عمل کرنے اور وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا